اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں. میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں. لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے. میں نے ایک کا مجھے میسج آیا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے. مجھے میرے پہ بہت پریشر ہے. تو میں نے کہا چھوڑ دو. میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دے. سو یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس بار جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے. لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا. ہو کیا رہا ہے؟ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم، ہمارے سارے اداروں کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے، اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے دھمکا کے، جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے. ادارے جس طرح میں نے کہا پولیس، وہ ویسے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا پکڑ کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو. اور اس کے علاوہ جن اداروں نے اس ملک میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا، جس طرح ایف آئی اے نیب ہے، ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو. تو میں اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کے رہے ہیں آپ. یعنی چلیں، میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے؟ یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا. تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں، اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی، کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے، وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ ہی نہیں آتے. پبلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نون لیگ، کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ، وہ ان کو نقصان، ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا معاشی طور پہ بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے، جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے، مڈل کلاس کو، ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی. تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے، چھوٹی پارٹیز رہ گئی. تو انہوں نے کنگز پارٹی کا مل ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا اکٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ، اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی. مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے. یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے، اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے. کیونکہ یہ صرف ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی، وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی، وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی. اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا. یہ میرے سے سن لیں، یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہ قائم کی. یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے. کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان سے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو پروفیشنل ہیں، جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ملک کا، جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا 10%
शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं। 10% मुश्किल से मिलता है कैंसर के स्पेशलिस्ट। उनको पता वो दुनिया में कहीं भी चले जाए उनके 2 या 3 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाएगी उनको बाहर, क्योंकि डिमांड है दुनिया में। तो इस तरह हर प्रोफेशनल जिसकी दुनिया में डिमांड है वो सोच रहा है छोड़ के जाने का, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं अगर आगे उनको उम्मीद हो। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर रहे थे, कोरोना के बाद एक मुश्किल वक्त आया हुआ था, लेकिन लोगों को नजर आ रहा था कि ठीक है हालात बेहतर हो रहे हैं, माशत ऊपर जा रही है, इदारे फंक्शन करने शुरू कर दिए हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इमरान खान ने कभी किसी जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, नैब को उसने नहीं कहा कि फलाने आदमी के ऊपर कार्रवाई करो। किसी एफआईए को, मेरा जो मैंने सुना हो रहा है वो आईजी मेरे ख्याल में अभी पता नहीं किधर पोस्टेड है, आईजी थे, एक दफा कहो कि मैंने कभी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का कहा है। हमारे सारे 95% केसेस पुराने थे। ये बोलते हैं नूर लीग वाले कि जो आप हमने भी बड़ा सफर किया है, अब आप करें। आपके 95% आपके अपने दौर में बनाए गए थे केसेस। इसहाक डार आपके दौर में भागा था, नवाज शरीफ के बेटे आपके दौर में भागे थे, नवाज शरीफ की कन्विक्शन पैनामा में आपके दौर में हुई थी, मरियम की और नवाज शरीफ की। तो ये हमें ना कहें, ये सारे केसेस पुराने आ रहे थे। आप मेरे से एनआरओ मांग रहे थे, आप मेरे से ये कह रहे थे कि हमने चोरी किया, हमको खास मखलूक अलग, हमें माफ कर दें। हमने सिर्फ हमारे दौर में शहबाज शरीफ के केस बना था, मकसूद चपड़ासी वाला 16 अरब और 8 अरब जो इसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी कि बाहर से पापड़ वाला और इनके नाम पे और चीनी वाला के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट पैसे बुलवाए थे। उसके अलावा हमारे कोई केस नहीं थे, हम ऑन गोइंग केसेस थे और हमने कभी किसी से जुल्म नहीं किया, हमने कभी औरतों को नहीं उठाया, हमने कभी घरों के अंदर नहीं घुस के दरवाजे तोड़ के और सारी घर तबाह किया, हमने कभी लोगों को कारकुनों को इस तरह के जेलों में नहीं डाला, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। पूछे किसी से, एक आदमी बताया कि हमने तशद्दुद किया। मरियम ने जाके अटैक कर दिया नैब ऑफिस को, पत्थर मारे उन्होंने, बताया कितने लोगों को अपने एंटी टेररिज्म कोर्ट में पकड़ा, ये क्या किया, क्या मरियम के ऊपर कोई केस हुए? तो ये हमें ना कहो कि जनाब आपके ऊपर ये गुजरी, ये कभी किसी पार्टी की तारीख में पाकिस्तान में नहीं गुजरी। ये पार्टी को कभी खत्म करने की कोशिश है, जो पूरी तरह सारे स्टेट के इदारे लगे हुए हैं इस पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्टी लोगों के दिलों में चली जाती है, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते।